Assalamu alaikum ji. My name is Dr. Mohammad Hasib Nawaz. I am working as gastroenterologist at Salam Medical Complex near Kalman Chowk. آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے، آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا کہیں کہ آپ کو ایک نالج دینے کی کوشش کریں گے، وہ ہے ڈائریا، لوز موشن. یہ کس طرح کا ہوتا ہے، کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، اور کن کنڈیشن میں آپ کو فوراً کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. دیکھیں، ڈائریا عام طور پہ کچھ سیزنل ہوتا ہے، جو عام طور موسم کے ساتھ ہے یا فوڈ کے انفیکشن آ جاتا ہے، وائرل آتا ہے، کیور جس کو کہتے ہیں کیور انفیکشن ہو گیا جی، یہ 2-3 دن لوز موشن لگے، پیٹ میں درد ہے، فیور ہے، یہ کیور انفیکشن والے آتے ہیں. یہ عام طور پہ سیل ریزولونگ کی فیز میں آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ ڈائریا. یہ پرابلمیٹک اس لیے نہیں ہوتا کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ریزالو ہو جاتا ہے ود ان 1 and 2 days یا 5 days 7 days. دوسرا ڈائریا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرونک ڈائریا. بیسیکلی جو پرابلمیٹک ہوتا ہے یا جو لوگ بہت زیادہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، بہت زیادہ ڈاکٹروں کو چیک کرواتے ہیں، ہوتا ہے کرونک ڈائریا. ایسا ڈائریا جو لمبے عرصے سے پرسسٹ کر رہا ہوتا ہے یا چل رہا ہو، ایسے لوز موشن. دیکھیں، اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. کچھ انفیکشن ریلیٹڈ ہیں، کچھ انفلیمیشن ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ ہم دیکھا جائے تو عام طور پہ اس انسان کی برین ٹینشن سٹریس ریلیٹڈ ہیں، یا جس کو ہم کہہ لیں کہ اس کی بیہیویئر ریلیٹڈ ہے. تو ہمارے پاس اگر ڈائریا کو ہم بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہ کریں، کہ اگر ہم آپ کو صرف یہ سمجھا دیں، اگر آپ کے اسٹول ہیبٹس مور دین نارمل اسٹول ہیبٹس ہیں، 3 سے 4 times ہیں، لوز موشن آنا صرف ڈائریا نہیں ہے. اگر آپ کو سالڈ اسٹول آ رہا ہے لیکن آپ بہت زیادہ دفعہ آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک ڈائریا ہی کو شو کرتا ہے، جو آپ کو لوز موشن کو شو کرتا ہے. اس کنڈیشن میں بھی آپ کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. تو کچھ علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو اگر آپ کو ہیں تو آپ نے فوراً اسپیشلسٹ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. نمبر 1، اگر آپ کو فیور رہ رہا ہے، بخار ہو رہا ہے. نمبر 2، آپ کو موشن لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میں بہت زیادہ جاگ یا ریشہ بھی آتا ہے. نمبر 3، آپ کو پیٹ میں درد رہتی ہے. نمبر 4، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے. نمبر 5، آپ کو باڈی رسپونڈ نہیں کر رہے، باڈی ویکنیس ہے، لیتھارجی ہے، ایپیٹائٹ ریڈیوس ہو گیا، انوریکسیا ہو گیا، وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ وہ علامات ہیں جس میں آپ نے فوراً کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ خوراک کی الرجی کے ساتھ آتے ہیں، گندم کی بیماری کی الرجی آتی ہے جس کو ہم سیلک ڈیزیز کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی فوراً جو ہے نا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کھانے کے ساتھ ڈائریا نہیں ہو رہا. پھر ایک لیکٹوز انٹرولرنس ہمارے معاشرے میں ہے کہ دودھ سے ریلیٹڈ ڈائریا ہوتا ہے. پھر کچھ آرگن کا ڈسفنکشنلٹی کے ساتھ بھی ڈائریا کا لنک ہے، جیسے لبلبا کام نہیں کر رہا، پینکریاز کام نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ سے ڈائریا ہونا سٹارٹ ہوتا ہے، موشن آنے سٹارٹ لگ جاتے ہیں. پھر آپ کا اگر جگر لیور صحیح طرح کام نہیں کر رہا، اس میں بائل ہے جو آپ کی خوراک ہضم کے لیے ضروری ہے، وہ پراپر کام نہیں کرتا، اس سے ڈائریا ہو جاتا ہے. پھر کچھ لمبے عرصے کی بیماریاں ہوتی ہیں جو عام طور پہ جس کو جارڈیسز ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بیماری ہے جو خدا نہ خاصا کسی کو ایڈز ہے، HIV ہے، ایسی بیماریوں میں ہے. یا کچھ لوگ جو پہاڑوں کی سیر پہ رہتے ہیں یا وہاں سے سفر کر کے کچھ اسٹے کر کے ہیں، ان کو ڈائریا پرسسٹ کرتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہوتا ہے. پھر کچھ ہم اس کو لیں کہ میل ابزورپشن، کہ خوراک جو ہوتی ہے وہ پراپر طور سے ابزور بھی نہیں ہو پا رہی، تو اس سے ریلیٹڈ ڈائریا آ جاتا ہے. پھر کچھ ڈائریا ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی آنت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، موشن ایسے لوز موشن جو بڑی آنت سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ریشے کا آنا، بار بار پخانے کا آنا، کبھی کبھی پخانے میں خون کا آنا، ہم بہت زیادہ پتلے پخانے لگ جانا، پھر ٹھیک ہو جانا، پیٹ میں درد کا آنا، اور اس کے ساتھ کچھ علامات ہوتی ہیں جسم میں اظہار ہوتی ہیں، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، جسم کے جوڑوں کی درد کا ہونا، کمر درد کا ہونا. یہ اگر ان میں سے کوئی علامات آتی ہے تو وہ ایک بیماری ہے جس میں السریٹک کولائٹس ہے، کرون ڈیزیز ہے. یہ بڑے کامن کاز ہے. ہمارے معاشرے میں السریٹک کولائٹس کے مریض آتے ہیں جس میں خون آ رہا تھا، ریشہ تھا، ساتھ میں موشن لگے ہوتے ہیں. کچھ آتے ہیں جو ہم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں، یہ کیٹاگرائز کرتے ہیں، جس کو ہم دیکھ لیں کہ ایسا ایج گروپ جو بالکل ینگ ہے، ٹین ایج ہے، ارلی 20s میں ہے یا مڈ 20s میں ہے. تو ان لوگوں میں کیونکہ یہ عام طور پہ کسی ایجوکیشن میں ہے، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، کسی جاب میں ہے، اسٹریس ریلیٹڈ ہے، تو ان میں عام طور پہ ہائپر ایکٹیویٹی آف دا گٹ ہو جاتی ہے، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، IBS ہے جی، مجھے اریٹیبل باول سنڈروم.
تو بیسیکل اریٹیبل باور سنڈروم یہ ہے کہ اس گٹ کی آنتری کی حرکت یا موومنٹ یا ایکٹیویٹی اب نارمل ہو گئی ہے. وہ ملٹیپل فیکٹوریل ہے, ملٹیپل فیکٹر اس میں انوالو ہیں, جس میں انگزائٹی ہونا, اسٹریس ہونا, ٹائپ 1 پرسنالٹی کا ہونا, بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا. تو یہ ساری چیزوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائریا ہے تو ہر ڈائریا میں اینٹی بائیوٹک کا رول نہیں ہے. آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ جب مرضی جی ہمارے پاس مریض آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مہینہ ہو گیا ہے, 2 مہینے ہو گئے ہیں, 3 مہینے ہو گئے ہیں, میں فلیجل کھا رہی ہوں, میں یہاں سپروکسن کھا رہی ہوں یا نوویڈیٹ کی گولی کھا رہی ہوں, لیکن ڈائریا میرا موشن ٹھیک نہیں ہو رہے. کچھ سیلف میڈیکیشن ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو گٹ ہے, آپ کی جو آنتری ہے, چھوٹی آنت ہے, بڑی آنت ہے, وہاں پہ انہیلتھی بیکٹیریا کی گروتھ ہو گئی ہے, تو وہ بھی ڈائریا کے ساتھ پریزنٹ کریں گے. تو بیسیکلی یہ ساری کازز ہیں. اب بیسیکلی آپ نے کرنا کیا ہے, کچھ چیزیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. وین ایور جب بھی آپ کو ڈائریا لگے تو کوشش کریں گے اور ایس نمکون کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. جتنا آپ کو موشن آتا ہے وہ کم از کم اتنا پانی پئیں, اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹ رکھیں. آپ کا یورین ٹھیک آنا چاہیے, آپ کی کمزوری, ویکنیس اور ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. کھانے میں کوشش کریں کہ اس وقت دودھ کی چیز سے پرہیز کریں, دودھ سے بنی چیزوں میں نارمل سادہ غذا کھائیں, دلیا, کھچڑی, ثابودانہ, ٹھیک ہے, کیلا کھا سکتے ہیں یوگرٹ میں ڈال کے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کو کیوٹ انفیکشن ہوا ہے تو وہ عام طور پہ سیلف ریزولونگ ہوتا ہے. ہر ایک میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے. ہر دفعہ اینٹی بائیوٹک نہ انجیکشن لگوانی ضرورت ہے, نہ ڈرپیں لگوانی ضرورت ہے, نہ آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے. تو فی الحال انیشیل ٹریٹمنٹ آپ ORS استعمال کریں. اگر آپ کی ایج زیادہ ہے, 50 ایئر سے زیادہ ہے, 60 ایئر سے زیادہ ہے, اور آپ کو الارمنگ سائن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں, اگر ان میں سے کوئی آتا ہے تو آپ نے فوراً کسی بھی اسپیشلسٹ کو چیک کروانا ہے. اگر ہمارے پاس چیک کروانے آتے ہیں تو آپ کلمہ چوک اسلام میڈیکل کمپلیکس میں آئیں. اگر کوئی آپ کو ایسا پرسسٹنٹ ڈائریا کے سمٹمز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ریزالو نہیں ہو رہے, تو اس کا ڈائگنوسس کے لیے آئیں تاکہ ہم اس کو ڈائگنوسس کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں. نہ کہ ہم اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں جی, ہم اینٹی اسپازموٹک کھا رہے ہیں جی, ہم لوموٹیل کھا رہے ہیں جی, انٹوز کھا رہے ہیں. تو ایسی میڈیسن کو اوائڈ کریں. تو فرسٹ آف آل ڈائگنوز یور سیلف, دین ٹریٹ یور سیلف.